हमें कौन खत्म कर सकता है? हमसे बढ़कर कौन है? कौन है जो हमसे मुकाबला करे? अगर इस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकल आए तो हम मान जाएंगे। یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ سے نقصان نہ پہنچانا یہ اللہ کی نشانی ہے، ورنہ ایسا عذاب آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی؟ اس نشانی کو ختم کر دو۔ جو اس اونٹنی کو مار دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ ذرا سوچئے، اگر آج آپ اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہو اور اگلے ہی لمحے آپ کا دل آپ کے سینے کے اندر ہی پھٹ جائے، نہ کوئی زخم، نہ خون، نہ دشمن، بس ایک آواز، ایک ایسی چیخ جس نے پہاڑوں میں بسنے والوں کو بھی زمین میں گاڑ دیا۔ یہ کسی کمزور قوم کی کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے، جو کہتے تھے ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ صبح کی پہلی روشنی ابھی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے اور پہاڑ سے گرد و غبار اٹھتا ہے، نور پھوٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی نکل آتی ہے۔ لوگ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر ایسا انجام جس نے طاقت کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور اللہ کی وہ پکڑ جو کبھی خالی نہیں جاتی۔ جب قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادی میں ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور فضا میں صرف عذاب کا دھواں۔ بچ جانے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی، اگر اللہ ہمیں نہ بچاتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ پانی، خوشحالی اور امن کے لیے قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک آباد علاقہ ملا، الاولا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور زرخیز زمین تھی۔ یہیں ان کی نسل بڑھنے لگی اور یہیں سے وہ قوم آگے بڑھی اور پھر ان کی اولادیں پہنچی وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور یہیں سے قوم سمود کا آغاز تھا۔ قوم سمود ایک عظیم قوم بنی۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت، عقل، فنی مہارت اور چٹانوں کو تراشنے کا کمال عطا کیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے تھے، ایسی عمارتیں جن کی دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار ایسے کہ آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی بستیوں میں شاہی نظام تھا، بازاروں میں رونق، تجارت، آوازیں اور رات کو مشعلوں کی روشنی۔ اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو اور سرسبز زمین، مگر پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے یہ سب اپنی طاقت اور عقل سے بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کیا تو دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا اور اللہ کو بلا کر پتھر کے بتوں کی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اپنی دولت، طاقت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اس قدر غرور تھا کہ کہتے تھے، ہم سے بڑھ کر کون ہے؟ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون بنا لے، نعوذ باللہ، اور خود کو اللہ رب العزت سے بالا تر سمجھے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ دولت اور طاقت نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ امیر غریبوں پر ظلم کرنے لگے
قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام ہو چکے تھے۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑ تراش کر غر بناتے ہیں، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ یہ بھول گئے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والے بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی قوم میں سے اللہ نے ایک شخص کو چنا، نہ باہر سے نہ آسمان سے، بلکہ انہی میں سے وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، گہری سوچ اور حق کی محبت ان میں نمایاں تھی۔ قوم کے بزرگ کہتے تھے یہ عام لڑکا نہیں، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو دنیا کی چمک انہیں نہ پاتی تھی۔ وہ تنہائی میں رہتے تھے اور صرف اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وہ بستی میں آئے اور فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن غرور سننے نہیں دیتا۔ سردار ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کل تک تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ پھر کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ انہوں نے ایک سخت چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم مان جائیں گے۔ یہ ان کے خیال میں ناممکن تھا، لیکن اللہ کے لیے کیا ناممکن۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ کے پاس گئے، دعا کی کہ اے میرے رب اپنی نشانی ظاہر فرما، اور پھر اچانک وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ پھٹ گیا، نور پھیلا اور ایک عظیم و شان اونٹنی نکل آئی۔ یہ اونٹنی عام نہ تھی، قرآن نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا، سے نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، ورنہ ایسا عذاب آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، آنکھوں نے دیکھا، دلوں نے نہیں مانا، اور معجزہ یہ تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتی۔ لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، مانا، لیکن ان کے دلوں کا زنگ نہ گیا۔ یہ ایک آزمائش، ایک امتحان تھا، مگر قوم نے صبر نہ کیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ ان کا غرور پھر جاگ اٹھا۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں نے سازش کی کہ اس نشانی کو ختم کر دو۔ ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ اس نشانی کو ختم کر دو۔ جو اس اونٹنی کو مار دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ ایک رات جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو قاتل پیچھے لگ گئے۔ ان میں سے ایک نے تیر چلایا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی، سارا پانی ہمارا ہے۔ اور پھر وہ صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، لے آؤ اب وہ عذاب اگر تم سچے ہو تو۔ یہ تھا غرور کا آخری جملہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ زرد ہو گیا اور فرمایا، تم نے اللہ رب العزت کی نشانی قتل کر دی اور اب تمہارے پاس صرف مقرر کردہ دن باقی ہیں۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ خوف پھیلنے لگا، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اپنے پہاڑی گھروں میں چھپ گئے، ہمیں ہمارے محل بچا لیں گے، ہمیں ہمارے پہاڑ بچا لیں گے۔ پھر فجر سے پہلے آسمان لرزا، پہاڑ ہلے اور ایک ہولناک چیخ، ایسا دھماکہ، ایسا زلزلہ، وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ لوگوں کے دل ان کے سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے۔ نہ کوئی بھاگ سکا، نہ کوئی چیخ سکا، پہاڑ لرز گئے، ان کے مضبوط پتھر کے محل ریت کی طرح بکھر گئے، ان کی طاقت مٹی میں مل گئی۔ قرآن کہتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جیسے وہاں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ نہ کوئی قبر بنی، نہ کوئی جنازہ اٹھا، پوری قوم ختم۔ صرف صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کی رحمت سے بچا لیے گئے۔
صحیح बुखारी हदीस नंबर 3380 में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौका पर इस मकाम हिजर से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इन अजाब याफ्ता लोगों की बस्ती में दाखिल ना होना मगर रोते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो इन पर आया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर ढक लिया और तेजी से वहां से गुजर गए। सोचिए हमारे नबी जो रहमत लिल आलमीन हैं, वो भी इस जगह रुकना पसंद नहीं करते थे। कौम समूद ताकत की कमी से तबाह नहीं हुई, वो एहसास की कमी से तबाह हुई। इनका जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह की निशानी यानी ऊँटनी को मामूली समझा। आज हम भी कई निशानियां देखते हैं मगर क्या हम गौर करते हैं? मदाइन सालेह आज भी गवाह है कि कौमें अमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर पत्थरों को काटने वाले अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सके तो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे महल हमें कैसे बचाएंगे? कमेंट्स में लिखो कौम समूद की असल गलती क्या थी, तकब्बर या नाशुक्री। वीडियो पसंद आई हो और अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो में हम एक और कौम का राज जान सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अमान की हिफाजत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।